واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ مزید کی طلب انسان کو غریب بنا دیتی ہے سر۔ لمحہ موجود میں، حال میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے سر، اپنے رب کا اس پر شکر ادا کیجیے، کیونکہ کائنات ایسے لوگوں سے بری پڑی ہے کہ آپ کے پاس جو اس وقت موجود ہے سر، وہ ان چیزوں کے بارے میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے سر۔ اور طلب انسان کے اندر سے نہ صرف سکون اور اطمینان کو برباد کر دیتی ہے بلکہ انسان کو ناشکری کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شکر اس اعلیٰ چیز کا نام ہے کہ یہ نہ صرف انعامات خداوندی میں اضافے کا باعث بنتا ہے بلکہ انسان کو درجہ کمال پر فائز کر کے خدا کی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، اور جس وقت بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو سر کاسا لے کے اس رب العزت کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ اگر انسان کسی اعلیٰ ظرف اور کسی سخاوت والے شخص کے پاس جائے نا، جس کے اندر سخاوت کا عمل ہو، تو سر جب بھی اس کے پاس کوئی کاسا لے کے جاتا ہے تو اسے خالی واپس لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ سر وہ تو رب ہے جو کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جب ایک انسان اس کا بندہ اس کے سامنے کاسا لے کر جاتا ہے سر، وہ رب بھی اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ آج ہم دنیا سے مانگ سکتے ہیں، اپنے رب سے نہیں مانگ سکتے سر۔ اور لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جنگل میں شکار کے لیے جاتا ہے، اور راستے میں جب پیاس کی شدت غلبہ کر جاتی ہے سر، انتہائی پیاس کا عالم ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو وہ پیاسا ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا سر۔ جب اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ صرف بھوکا ہوتا ہے سر، بادشاہ نہیں ہوتا سر۔ وہ اس وقت پیاسا تھا، بادشاہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت پیاسا تھا، جملے پہ غور کیجئے گا، بادشاہ نہیں تھا سر۔ اسے ایک غار نظر آتی ہے، اور غار کے اندر ایک درویش جو اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، ان کے پاس ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوا تھا سر۔ وہ اس غار کے اندر جاتا ہے، ان سے ملاقات کرنے کے بجائے سر سیدھا ان سے پانی مانگتا ہے۔ وہ درویش اپنی عبادت کو منقطع کرتے ہیں اور اس بادشاہ کو پانی پلاتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد بادشاہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد انہیں ایک انگوٹھی دیتا ہے، اور انگوٹھی دینے کے بعد کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ وہ درویش کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اپنی اطاعت کا شرف بخشا۔ وہ بادشاہ اسے انگوٹھی دے کر کہتے ہیں کہ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ میرے محل میں آئیے گا۔ جب آپ یہ انگوٹھی دکھائیں گے تو میرے دربان آپ کو نہیں روکیں گے بلکہ آپ کو راستہ دے دیں گے، مجھ تک پہنچنے تک رسائی دے دیں گے۔ اور ایک دن ان درویشوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بادشاہ کی دربار کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب دربار کی طرف روانہ ہوتے ہیں، انگوٹھی دکھاتے ہیں، دربان جانے دیتے ہیں، بادشاہ کے کمرے میں جاتے ہیں، بادشاہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے سر۔ جب وہ یہ منظر دیکھتے ہیں تو واپس لوٹ آتے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ محسوس ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک حص ہے محسوسیت کی کہ انسان کو اکثر چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انسان ملنے آیا تھا اس سے، کوئی شخص اس کے کمرے سے ہو کر واپس گیا ہے۔ بادشاہ اسی وقت اپنی عبادت کو منقطع کر کے ان درویشوں کے پیچھے آتا ہے، اور جب درویش کے چہرے کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے جی جناب کیسے آیا آپ؟ تو وہ درویش کہتے ہیں آیا تو کسی طلب کو لے کر تھا، لیکن آپ کو سجدے میں پڑا دیکھ کر میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں، آپ بھی کسی کے محتاج ہیں۔ تو جو خود محتاج ہو اس سے کوئی انسان کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس وقت اس بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ جب بھی مانگنا، جب بھی کاسا لے کے انسان جائے تو اپنے رب کے سامنے جائے، کیونکہ وہ رب اگر دے دے تو کبھی بھی اپنا احسان جتلاتا نہیں ہے سر۔ اور جب کوئی انسان اس کا سچے دل سے شکر ادا کرنا شروع کر دے تو سر انعاماتی خداوندی کی بارش اس انسان پر کر دیتا ہے۔